انی اريد العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عمرہ کرنے کا طریقہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے آپ سماعت کریں۔ اب آپ نے احرام سے پہلے احرام کے نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ 2 رکعت نفل، اگر وقت مکروہ نہیں تو آپ 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھ لیں، اور پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں گے۔ اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، جو حج تمتع کرنے جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت بڑی پیاری نیت ہے۔ اللہ کرے کہ اسی سال ہم سب احرام پہن کر حج کے دنوں میں یہ نیت کرتے ہوئے مکے کے لیے روانہ ہوں۔ نیت کیا ہے؟ ابھی چونکہ میں نیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، نیت کر نہیں رہا۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کر لیں گے، اب آپ نے فوراً لبیک پڑھنا ہے، اور لبیک پڑھتے وقت سبحان اللہ جو کیفیت بنتی ہے، پہلے میں لبیک کا معنی بیان کر دیتا ہوں تاکہ جب جب لبیک پڑھیں اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے، تیرا ہی ملک ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی کوئی ہمارا نام پکارتا ہے، ہم اسکول میں تھے، کالج میں تھے، مدرسے میں تھے، کسی آفس میں ہوتے ہمارا نام پکارتا، ہم کہتے ہیں پریزنٹ، لبیک، گویا بندہ وہاں حاضری لگا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور لبیک کہنے والوں پر سبحان اللہ کیسی کیسی فضیلتیں ہیں۔ جب یاد رکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں بھی یہ ہے کہ لبیک پڑھنے کے بعد پھر نبی پاک دعا فرمایا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں لبیک کہیے، خصوصاً جب چڑھائی پر چڑھ رہے ہوں یا اتر رہے ہوں اس صورت میں لبیک پڑھیے۔ جب بھی لبیک سے فارغ، جب بھی لبیک شروع کریں کم از کم 3 بار پڑھیں۔ اور سبحان اللہ اسلامی بھائی بلند آواز سے لبیک کہا کریں، مگر اتنی بلند آواز نہ کریں کہ اس سے خود کو یا دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف ہو، اور اسلامی بہنیں جو ہے وہ کم آواز سے جو ہے وہ لبیک کہیں۔ اور سبحان اللہ نبی پاک کا یہ فرمان، نبی پاک کا یہ انداز کہ جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ آئیے ہم بھی اسی تصور میں مل کر لبیک پڑھتے ہیں، اور یہ دل میں تمنا بھی رکھتے ہیں، اے اللہ آج تو اپنے وطن میں بیٹھ کر تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ ایسا دن جلد نصیب فرما کہ ہم بھی احرام پہنے اور ہم بھی لبیک کہتے ہوئے کعبہ مشرفہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسلام آیا۔ یقین کریں جو لبیک کا ترانہ ہے، جو لبیک کی صدا ہے، جو لبیک کی گونج ہے، اس کا لطف ہی اور ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا میں حاضر ہوں، پروردگار میں حاضر، میں گناہگار، تو نے بلایا پھر بھی میں حاضر، اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے حاضر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف جب لبیک پڑھتے تھے ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ امام زین العابدین آل رسول ہیں، اللہ کے کس قدر مقرب بندے ہیں، مگر آپ جب احرام پہنتے اور جب لبیک کہنے کا وقت آتا تو لبیک کہنے سے پہلے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگ کہتے حضور احرام پہن لیا ہے، نیت کر لی ہے، اب لبیک پڑھنا ضروری ہے۔
मगर आप जब लब्बैक कहते तो बेहोश हो जाया करते। पूछा गया कि ऐसी कैफियत क्यों बनती है? कहा जब मैं एहराम पहनता हूं और लब्बैक कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे सामने से ला लब्बैक ना कह दिया जाए कि तेरी लब्बैक कबूल नहीं है। जरा गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कौन कह रहा है? जो अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, जो आले रसूल हैं, उनकी कैफियत ये है। तो मुझ जैसा गुनाहगार अगर मक्के जा रहा है, उस जैसा गुनाहगार अगर रब की बारगाह में जा रहा है, तो मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए? काश जब हम एहराम पहने और ये सारा लिबास उतर गया है, अब 2 चादरें हैं, ये पैगाम दे रहा है कि आज घर बार को छोड़कर ये एहराम पहनकर तुम जा रहे हो, एक वक्त आएगा यही घर बार छोड़कर कफन पहनकर तुमने अल्लाह की बारगाह में जाना है। आज काबे के दीदार को जा रहे हो, कल अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ये सफर हज बड़े पैगाम देता है प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे मैसेजेस लेने हैं। ये आखिरत के सफर की भी याद दिलाता है। अल्लाह अकबर, जब मिना अरफात के खैमों में और मुजदलिफा में खुले आसमान तले सोते हैं तो हमें याद करना चाहिए, ये पैगाम लेना चाहिए कि आज जिस तरह हम खैमों में रह रहे हैं, जिस तरह आज हम रात को जमीन पर सो रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो खैमों में रहते हैं या जमीन पर सोते हैं, उनके पास खाने पीने को भी कमी होती है। हमें ये सफर गरीबों का भी एहसास दिलाता है। अरफात के मैदान में जब एक ही लिबास पहने, एक ही सदा बुलंद करते हुए दुनिया भर के हाजी जमा होते हैं, तो मैदान अरफात मुझे और आपको हशर के मैदान की याद दिलाता है कि जब सारी दुनिया मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, तो काश ये सफर जो है इससे हम पैगाम लें, इससे मैसेज लें और बदल कर आएं और जिंदगी अल्लाह की रिजा वाली गुजारें। ये एहराम याद दिला रहा है कि अब कफन पहनने की भी तैयारी रखो, अल्लाह की बारगाह में जाने की तैयारी रखो। अल्लाह करे ये सफर ऐसा हो कि मैं बदल कर लौटूं। बल्कि उलमाए किराम बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जो बंदा कहता है, बल्कि हम सभी चाहते हैं कि हमें हज्जे मकबूल नसीब हो, फरमाया हज्जे मकबूल की निशानी यही है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे। तो क्या हम हज पर जा रहे हैं वापस आकर वही काम करने हैं, या अब सच्ची तौबा करके अब बदल कर आना है, अब अपने करीब से मगफिरत भी लेकर आनी है और आइंदा जिंदगी भी अच्छी गुजारनी है। एक बात और याद रखनी है, यकीनन हज पर मगफिरत का वादा है, हज पर गुनाह मुआफ करने का वादा है, मगर आगे जाकर मजीद गुनाह करने की इजाजत नहीं मिल जाती। पिछले गुनाह माफ होंगे, अगली जिंदगी तो मैंने और आपने बेहतर करनी है ना। तो इस बार इस नीयत से भी जाना है कि मैंने सारे गुनाह छोड़कर अब अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजारनी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एहराम की आपने नीयत कर ली है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों से ये गलती होती है और फिर वो उलमाए किराम से ये मसला भी पूछते नजर आते हैं कि हमने नीयत तो कर ली थी, लब्बैक पढ़ना भूल गए। तो लब्बैक लाजमी पढ़नी है या उसके कायम मकाम कुछ पढ़ें? एक बार लब्बैक पढ़ लें तो भी काफी है, मगर 3 बार लब्बैक पढ़ना सुन्नत है। और सुभान अल्लाह, इसमें क्या कंजूसी करनी है? 3 बार पढ़ ली, फिर दुआ की, थोड़ी देर बाद फिर लब्बैक पढ़ी, फिर दुआ की, कि जैसे ही आपने एहराम की नीयत कर ली है, अब आपका सबसे अफजल वजीफा जो है वो लब्बैक है। अब ये आप पढ़ते जाइए, याद नहीं तो इसको याद कर लीजिए। अब एहराम में कौन सी बातें हराम हैं ये जरा गौर से सुन लें। इस्लामी भाई को सिला हुआ कपड़ा पहनना ये एहराम की हालत में हराम है। सर पर टोपी ओढ़ना, इमामा या रुमाल बांधना ये भी नहीं कर सकते। मर्द का सर पर कपड़े की गठड़ी उठाना ये भी मना है। मर्द का दस्ताने पहनना ये भी मना है। औरतें पहन सकती हैं, मर्द नहीं पहन सकता। इस्लामी भाई ऐसे मोजे या जूते नहीं पहन सकते जो वस्ते कदम, यानी जो कदम है इसका उभार जो है वो उसको छुपाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि एहराम में 2 पट्टी के चप्पल बताए जाते हैं कि पैर का जो उभार है वो छुपना नहीं चाहिए। तो जाहिर है मोजे भी नहीं पहन सकते। अच्छा, इसी तरह जिस्म, लिबास या बालों में खुशबू लगाना, मेरा अपना मानना यह है कि सबसे ज्यादा एहराम में जो गलतियां होती हैं और फिर बाद में जुर्माने वगैरह होते हैं वो खुशबू की वजह से हो जाते हैं। अब उसमें 2-3 चीजें हैं। बाज़ औक़ात करते क्या है कुछ लोग, के इतर की शीशी से इतर लगाया और वही इतर की शीशी बेल्ट में रख ली। अब एहराम की हालत में बेल्ट में हाथ डाला तो वो इतर हाथ में लग गया। अब मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप जब फ्लाइट में बैठेंगे, जिस भी एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, तो बाज़ औक़ात एयरलाइन के लोग जो है वो खाने के साथ साथ वेट टिश्यूज होते हैं जो कि परफ्यूम वाले टिश्यूज होते हैं, वो दे देते हैं। अब हाजी को याद नहीं रहता, उसको खोल के हाथ मुंह साफ कर लेता है। तो अभी तो मक्के पहुंचे नहीं, पता चला पहले ही दम हो गया, पहले ही बकरा देना पड़ गया। तो आप अपने आप को खुशबू से बचाएंगे, उसके लिए आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो एक तो खुशबू से बचना है, दूसरा आपने जो मर्दो औरत के मामलात हैं वो एहराम की हालत में ये बिल्कुल मना है, इससे दूर रहना है। फहश कलाम, बुरी बातें पहले भी हराम था,
اب زیادہ حرام ہو گیا ہے. دنیاوی لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، یہ بالکل حرام ہے. اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا، یہ بھی احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے. احرام کی حالت میں کچھ باتیں مکروہ ہیں، وہ بھی سن لیں. تفصیل تو پوری آپ کو رفیق الحرمین میں مل جائے گی. جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، یہ احرام کی حالت میں منع ہے. کنگھی کرنا، بعض اوقات کچھ لوگ بار بار کنگھی کر رہے ہوتے ہیں، تو احرام کی حالت میں کنگھی کرنا مکروہ ہے. اور اس طرح سر کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو تو یہ بھی مکروہ ہے. جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا بھی احرام میں مکروہ ہے. تو گویا آپ نے جتنی دیر احرام میں ہیں آپ خوشبو سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، احرام کی نیت ہو گئی ہے، حج کی آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہے. اب آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے. آپ نے اس تاخیر پر شور نہیں مچانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اب آپ کا ثواب کا میٹر شروع ہو چکا ہے. آپ لبیک پڑھتے رہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے موبائل فون میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیں، تفسیر قرآن صراط الجنان ڈاؤن لوڈ کر لیں، رفیق الحرمین ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ بڑی پیاری کتاب ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات. ایسا ذوق آپ کا بڑھائے گی نا، آنسو بہتے رہیں گے کہ اللہ والوں نے حج کیسے کیا، مدینے کیسے گئے. یہ کتاب اپنے ساتھ بیگ میں بھی رکھ لیں. آپ موبائل سے پڑھنے کی عادت ہے تو کتاب ساتھ رکھ لیں. مفتی علی اصغر صاحب کی بڑی شاندار کتاب یہ ہمارے بھائی کے ہاتھ میں ہے، 27 واجبات حج. تو یہ کتاب بھی بڑی کمال کی ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں یا اپنے ساتھ لے جائیں. پھر اسی طرح ہماری اپلیکیشن ہے مجلس حج و عمرہ کی اپلیکیشن، موبائل میں ہوگی تو بہت ساری چیزیں تو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو مل جائیں گی. تو حج و عمرہ کے نام سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو آپ کے پاس تو کام ہی کام ہے. مثال کے طور پہ مکے جا کر بھی عبادت کر رہی ہے نا، تو اگر جدہ ایئرپورٹ پہ 2-4 گھنٹے بیٹھنا پڑا تو وہاں تلاوت شروع کر دیں، وہاں آپ درود پاک شروع کر دیں، مطالعہ شروع کر دیں. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کیونکہ حج میں فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا. یہ 3 کام سے بچنا ہے. پھر انشاءاللہ دیکھیں مغفرت کا وعدہ ہے. اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جھگڑا نہیں ہے، حرام کام یعنی گناہ نہیں ہے، اور بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی ہیں. تو ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچا لیں گے تو انشاءاللہ حج مقبول ملے گا. تو اب جدہ سے آپ کو مکے پہنچایا جائے گا. مکے پہنچنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ یہاں وہی والی بات، جو احرام فرینڈلی ہے نا، جن کو احرام پہن کر سونے کی عادت ہے، بیٹھنے کی عادت ہے، وہ تو سکون میں ہوں گے. مگر وہ لوگ جن کو جلدی احرام اتارنا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ مکے پہنچنے کے بعد سامان رکھا اور کہا چلو بھائی عمرہ کرنے. کیوں جلدی جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ عمرہ کریں گے تو احرام اترے گا نا. تو یہاں میرا آپ سے ایک مشورہ یہی ہے، آپ ذرا غور کریں آپ اپنے گھر سے کب چلے تھے. بعض اوقات 15 گھنٹے، بعض اوقات 20 گھنٹے بعد آپ مکے میں اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں. جو بندہ 20 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا وہ کتنا تھکا ہوا ہوگا. تو اگر آپ اسی حالت میں کعبہ مشرفہ پر چلے گئے، آپ نے تو پہلی حاضری دینی ہے، آپ نے تو خوب آنسو بہانے ہیں، آپ نے تو اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہے، آپ نے تو کیا کیا سوچا ہوا ہے کہ طواف کرتے ہوئے کتنی دعائیں کروں گا. لیکن جو اتنا تھکا ہوا پہنچے گا وہ کیسے سب کچھ کرے گا؟ ہم نے ایسے بھی حاجی دیکھے، مجھے ایک حاجی نے حج کے دنوں میں مسئلہ پوچھا کہ میں طواف کرتے کرتے ہی سو گیا. اب آپ سوچیں کہ کتنے چکر ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں. اب جو پیدل چلتے چلتے سو گیا وہ کتنا تھکا ہوا ہوگا. تو اللہ کے بندو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ تو گئے عبادت کے لیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ہوٹل میں روم میں جائیں، آرام کریں. ٹھیک ہے، احرام پہن کے سونا اجازت ہے، آرام کریں. اس کے بعد کھانا کھانا ہے تو کھانا کھائیں، نماز کے اوقات ہے نماز پڑھ لیں، فریش ہو جائیں اور آپ کی زبان میں کہوں تگڑے ہو جائیں. اب فریش ہو کر جب آپ کعبہ شریف کی بارگاہ میں، مکہ پاک میں، حرم پاک میں جائیں گے تو اس کا لطف ہی اور ہوگا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، آپ کو ذوق بھی آئے گا. تو اس کیفیت میں آپ نے کعبہ مشرفہ کی طرف جانا ہے. اب جب اپنے ہوٹل سے نکل کر حرم پاک کی طرف جائیں تو ایک احتیاط، وہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ہوٹل والوں سے کارڈ مانگنا ہے. ہر ہوٹل والے کے کارڈ ہوتے ہیں جس پہ اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کارڈ کے پیچھے عموماً نقشہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے. اس کارڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پہلی بار مکے گئے، اب آپ حرم جا رہے ہیں، واپس ہوٹل کیسے آئیں گے؟ اچھا پرانے بھی ہیں نا تو بھی کارڈ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فری میں دیتے ہیں وہ کارڈ. اور اگر آپ کے ساتھ 4-5 لوگ ہیں، فیملی کے افراد ہیں، سب کو الگ الگ کارڈ دے دیں. کوئی بھی بچھڑ جائے گا تو یہ کارڈ دکھا کر وہ کوئی نہ کوئی اس کو انشاءاللہ ہوٹل تک پہنچا دے گا. اچھا جب آپ حرم پاک پہنچیں گے تو حرم پاک میں آپ نے ایک اور چیز یہ کرنی ہے کہ اپنے حرم شریف کے جس دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کا نمبر نوٹ کریں، کیونکہ آپ کو اسی دروازے سے کوشش کر کے باہر آنا ہے، ورنہ سارے دروازے ایک جیسے ہیں. اگر آپ کسی اور دروازے سے نکلے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، تو محلہ ہی چینج ہو گیا. تو محلہ حضور چینج نہیں ہوا، آپ کا دروازہ بدل دیا آپ نے. اچھا بعض اوقات ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ جس دروازے سے میں آیا وہ دروازہ بند کر دیا یا وہاں صفائی ہو رہی ہے، آپ کو کہا جائے گا کہیں اور سے نکل جاؤ. تو آپ ایک اور کوشش یہ کریں کہ آپ جس دروازے سے نکلے تھے نا اس دروازے کے نمبر نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا اس کی بلڈنگیں اور آس پاس کے ایریا دیکھ لیں تاکہ آپ دوبارہ وہاں پہنچ کر اپنے ہوٹل آسانی سے پہنچ جائیں. تو یہ کچھ آپ کو مثالیں تھیں جس کے ذریعے انشاءاللہ واپسی میں بھی آسانی رہے گی.
اب سبحان اللہ آپ حرم پاک میں داخل ہوں گے، اعتکاف کی نیت کر لیں، سیدھا قدم پہلے داخل کریں، اور اب اس کے بعد لجاتے ہوئے، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اب آپ اس دربار میں جا رہے ہیں جو رحمان کا در ہے۔ کبھی اپنے گناہ یاد آئیں، کبھی اپنی خطائیں یاد آئیں، اور یہ کیفیت بنے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، کہاں میں اور کہاں اس کعبہ مشرفہ کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ۔ کبھی ہیبت طاری ہو، کبھی گناہ یاد آئیں، اور کبھی دل کو یہ دلاسا ملے کہ رحمان کے گھر جا رہا ہوں، گناہگار بھی ہوں تو اپنے رب کا ہی ہوں، اپنے مولا کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، اس کے در پر نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، ارے کریم کے گھر پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ ان ملی جلی کیفیتوں کے ساتھ نظریں جھکائے آپ کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچ جائیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ اب میں قریب پہنچ گیا ہوں تو اب درود پاک پڑھتے رہیے، اب لبیک پڑھتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے، اور جب ذوق آپ کا بڑھ جائے تو اب کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر آپ نے ڈالنی ہے۔ اللہ اکبر، کعبہ مشرفہ کو جب پہلی نظر پڑے تو 3 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر درود پاک پڑھیں، اور سبحان اللہ اب جو دعائیں آپ مانگیں گے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کعبے پر نظر پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ جو بھی جائز دعائیں میں تجھ سے کروں اے اللہ وہ قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو۔ اب مانگیے جو مانگنا ہے، ارے آج مانگنے کا وقت ہے، آج کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھ جیسے گناہگار کو کعبے پر بلا لیا گیا ہے۔ خدا کی قسم 1000 بار تصویروں میں کعبہ دیکھا ہو، بلکہ 1000 بار کعبے کی حاضری نصیب ہو چکی ہو، مگر جب بندہ کعبے کے سامنے جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار کہاں آ گیا۔ کعبے کی ایک اپنی ہیبت ہے، کعبے کا اپنا نظارہ ہے، اور اب آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل جائیں گے۔ یاد رکھنا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگیں، اپنی دنیا بھی مانگیں، اپنی آخرت بھی مانگیں، ایمان کی سلامتی مانگیں، بار بار حج مانگیں، بار بار عمرہ مانگیں، ہمیشہ بار بار مدینے کی حاضری مانگیں، ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت مانگیں، ہمارے وطن کے لیے بھی مانگیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی مانگنا۔ اے حاجیوں، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، اور ہم سب کی التجا ہے ہم گناہگاروں کو بھی یاد رکھیے گا، اور ہمارے لیے بھی، ہماری حاضری کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو یہ بار بار نعمت نصیب فرمائے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، دیکھو بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر، جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں، اب آپ نے
طواف شروع کرنا ہے. اب طواف سے پہلے آپ نے کچھ چیزوں کو خیال رکھنا ہے. پہلے تو تسلی سے کعبہ شریف کا دیدار کر لیجئے. کعبہ مشرفہ پر حجر اسود کہاں ہے اس کو دیکھ لیجئے. باب کعبہ کہاں ہے اس کو دیکھ لیجئے. حجر اسود کو تلاش کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. گرین لائٹ کی بالکل سیدھ میں حجر اسود ہے اور اب آپ نے حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے، مگر اس سے پہلے آپ نے استباء کرنا ہے. سیدھا کاندھا جو ہے یہ آپ نے اب کھول لینا ہے، یعنی سیدھے کاندھے کو آپ نے یہاں سے احرام کو کھول کر اب سیدھا کاندھا آپ کا بڑھانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں استباء. یہ 7 چکر میں کرنا ہے. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں 3 چکر کے بعد اپنے استباء کو ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب آپ نے استباء کر لیا، نیت کریں کہ یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. کتابوں میں طواف کی بھی باقاعدہ نیت لکھی ہوئی ہے. اور اب آپ حجر اسود کے پاس آ جائیں. اب طریقہ یہ ہوگا کہ بالکل حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کی سیدھ میں گرین لائٹ آپ کے پیچھے ہے اور آپ نے حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو کیا، کاندھے کے قریب ہاتھ اٹھائے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اچھا، اس میں آپ نے یہاں پر آپ نے بوسہ دے دینا ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ کہتے نہیں میں نے حجر اسود کو جا کے چومنا ہے، تو بہت رش ہوتا ہے اور آپ بعض اوقات اس پہ خود یا تو آپ کو دھکے لگیں گے یا آپ کو کسی اور کو دھکا دینا پڑے گا. تو اللہ کرے آپ کو حج کے سفر کے دوران کوئی ایسا لمحہ مل جائے کہ جب رش کم ہو، آپ احرام میں بھی نہ ہو، تو جا کر بوسہ دے دیں. ورنہ طواف کے دوران حج کے باقی معاملات میں آپ دور سے استلام کریں. انشاءاللہ نظروں سے آپ حجر اسود کو چوم لیں اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا. اب یہ جب آپ سمجھ لیں لائن میں کھڑے ہیں، تھوڑا سا آپ رائٹ پہ ہوں گے اور پھر آپ کعبہ شریف کو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھیں گے اور اب آپ طواف شروع کریں گے. ہر چکر میں جب آپ حجر اسود پر آئیں گے پھر آپ نے بوسہ دینا ہے. ایک بات یاد کر لیں، طواف کے چکر 7 ہیں اور حجر اسود کو جو آپ نے بوسہ دینا ہے جس کو استلام کہا جاتا ہے یہ 8 ہوں گے. طواف کے چکر کتنے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ کتنی بار دینا ہے؟ 8 بار. 8ویں استلام پر آپ کا طواف کمپلیٹ ہوگا. سبحان اللہ. ویسے تو کعبہ شریف کے گر چکر لگاتے ہوئے سبحان اللہ دعائیں مانگیں، مناجات کریں. کتابوں میں بہت پیاری پیاری ہر چکر کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. آپ طواف کی تسبیح ضرور ہاتھ میں رکھیے گا جس کے ذریعے آپ کو طواف کے پھیرے یاد رہیں گے. آپ اس کے لیے کچھ اور بھی انتظام کر سکتے ہیں. اگر آپ 7 چکر کے 7 وظائف ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے 7 چکر میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو بھی بعضوں کا چکر اس سے یاد بھی رہتا ہے اور مختلف وظائف میں دل بھی لگا رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھ لیں جس کو افضل الذکر کہا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اگر آپ پہلا چکر کر رہے ہیں اور دل میں تمنا بھی یہ کر لیں کہ یا اللہ اس کلمہ پاک طواف کے دوران پڑھ رہا ہوں، میرے ایمان کی حفاظت کیجیے اور مجھے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب کر دینا. دوسرے چکر میں آپ چاہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو بخاری شریف کی آخری حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ہیں، رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں. تو یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ طواف بھی آسان ہو جائے گا. تیسرے چکر میں ہو سکے آپ چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آنسو بھی بہیں گے، گناہ بھی یاد آئیں گے اور طواف کرتے کرتے استغفار ہو جائے گا. چوتھے چکر میں جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو درود پاک آپ کو پسند ہے آپ زیادہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں. 5ویں چکر میں ہو سکے تو درود ابراہیمی کو بھی شامل کر لیں، اس کو بھی افضل درود پاک فرمایا گیا. اور اس کے بعد 6ٹھے چکر میں آپ چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا. تو سبحان اللہ ایک سے ایک وظیفہ ہے. 7ویں چکر میں چاہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو کوئی بھی 7 وظائف اگر آپ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو جب یاد رہے گا کہ میں جس چکر میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ وہ چکر ہے تو بھی ٹھیک ہے. طواف کی تسبیح ساتھ رکھیں، ورنہ جو دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ مناجات پڑھیں، دعا پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اتنی آواز سے کریں کہ آپ ہی سنیں. اتنا شور نہ مچائیں کہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو. آپ کو ملیں گے کئی لوگ ایسے جو چلا چلا کر رہے ہوں گے دعائیں، ان کو برا بھی نہ کہیں، مگر آپ اپنی عبادت میں اپنی جو سمجھے کہ بس ایک امیر علیہ السلام نے بڑا پیارا تصور دیا تھا کہ طواف کے دوران جو دھکے لگتے ہیں نا، جو رش ہوتا ہے، فرماتے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے نا تو جنت کے دروازے سے جب لوگ داخل ہوں گے تو کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا. تو آپ فرماتے بندہ اس رش کے اندر جائے اور اس تصور کے ساتھ جائے کہ جیسے جنت کے دروازے سے لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، میں بھی انشاءاللہ طواف کرتے کرتے جنت میں داخل ہو رہا ہوں. یقیناً عورتوں سے بچنا ہے، خواتین کے جمگٹے میں داخل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب پہلے 3 چکر میں طواف کے پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے. اچھا، رمل کیا ہے؟
आपने कांधे अकड़ कर अपने आप को यूं समझे कि एक रोप के साथ जो चलते हैं उस तरह का एक अंदाज होना चाहिए। और उसमें भी ख्याल ये रखना है कि मेरे रमल से किसी और को तकलीफ ना हो, किसी और को ठोकर ना लगे। रश हो तो रमल ना करें, बहुत रश है आपको लगता है रमल की जगह ही नहीं तो आप नॉर्मल चलते रहे। जरा सा आपको मौका मिला तो आप ये सुन्नत अदा कर ले। पहले 3 चक्कर में रमल होगा, और ये उस जमाने में रमल होता था जब कुफ्फार पर एक रोब मुसलमानों को तारी करना था कि हम काबे का तवाफ कर रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो, एक अंदाज होता था। मगर अब तो उस अदा को अदा किया जा रहा है। अब रमल भी बड़े बड़े अंदाज से लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग मुठियां भेज के भाग रहे होते हैं ना, तो भागने का नाम रमल नहीं है। आपने अकड़ कर चलना है, और ये छोटे छोटे कदम होंगे और पंजे, मेरे पैर अगर देखेंगे कैमरामैन दिखाएंगे तो पंजों के बल, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे दोबारा एक बार, जगह तो छोटी है लेकिन मैं करके दिखा देता हूं कि आपने ये पंजों के बल और अकड़ कर चलना है और अपने सीने को फैलाकर चलना है। तो इस तरीके से आप करते हुए रमल करेंगे। जब आपको मौका मिलेगा करेंगे, रश में बाज़ औक़ात नहीं मिलता। अलबत्ता अगर आप थोड़ा सा काबे शरीफ से दूर हो जाएंगे, रश कम हो जाएगा, वहां से आप चाहेंगे तो रमल भी हो जाएगा। पहले 3 चक्कर में रमल हो गया, बाकी 4 चक्कर आप नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। अगेन ये जो इस्तिबा है, कांधा खुला रखना है, ये 7 चक्कर में है। 8वां इस्तिलाम करेंगे तो आपका तवाफ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इस्तिबा को खत्म कर देना है, आपने कांधे को ढक लेना है, क्योंकि अब आपने नवाफिल पढ़ने हैं। तो नवाफिल पढ़ते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त कांधा जो है आपका ढका हुआ होना चाहिए। और अब आपने मकाम इब्राहिम के पास आकर 2 रकत नफल पढ़ने हैं। अब ये वाजिबुत तवाफ है, यहां पर जगह ना मिले, बाज़ औक़ात बहुत रश होता है मकाम इब्राहिम के पास, और हमने कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने शायद यही पढ़ा हुआ है कि मकाम इब्राहिम के करीब जाकर पढ़नी है, तो वो जाकर पढ़ रहे होते हैं, तवाफ करने वाले रुक रहे होते हैं, उनको तकलीफ हो रही होती है। बाज़ औक़ात 4 लोग घेरा बना लेते हैं हाथ का कि भाई जल्दी से पढ़ लो, तो ये करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसकी सीध में पीछे पढ़ लें, और अगर वहां भी जगह नहीं मिलती तो मस्जिदुल हराम में कहीं भी पढ़ लें। बल्कि यहां तक उलमा ने बताया कि अगर मस्जिदुल हराम में भी आपको जगह नहीं मिल रही और आपका वुजू वगैरह नहीं है, या आपके पास उस वक्त मकरू वक्त है, आप बाद में पढ़ना चाहते हो तो अपने होटल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बल्कि कहीं भी पढ़ सकते हैं वाजिबुत तवाफ तो, ठीक है ना। लेकिन आप बेहतर यह है कि आप मकाम इब्राहिम पर जाकर इसको अदा करेंगे। अच्छा, आप नमाज अदा कर ली, उसके बाद सुभान अल्लाह, अब कहां जाना है? अब मुल्तजम पर जाना है। और ये मुल्तजम कैसी प्यारी जगह है, काबे के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान। अगर हमें कैमरामैन ये स्क्रीन पर काबा शरीफ दिखा सकें जहां पर काबे का दरवाजा है, अगर वो वाली पिक्चर है तो और आसानी से समझ आ जाएगा कि काबे के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है ना, इसको मुल्तजम कहा जाता है। और ये जगह यूं समझे कि 2-3 मैक्सिमम 4 लोगों के खड़े होने की जगह है, इतनी ज्यादा जगह नहीं है, तो वहां जगह मिलना तो बहुत मुश्किल है। मगर उसकी सीध में आप खड़े होकर खूब दुआएं करें कि ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। यानी ये पूरा सफर जो है ना, ये देखें आपको काबे का दरवाजा नजर आ रहा है और हजर अस्वद नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो जगह आप देखें, लोग या चिमटे हुए हैं या डिपटे हुए हैं, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी यहाँ अपने गाल मुबारक लगाना साबित है, प्यारे आका का जिस्म अथर यहाँ टच हुआ है, ये आंसू बहाने का मकाम है। अल्लाह हमें मौका ऐसे वक्त में भी मक्के जाना नसीब फरमाए जब हम मुल्तजम से भी लपट सकें। हज के दिनों में तो बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ ये वाले काम करने जाने में बाजू का जख्मी होने का भी डर होता है, तो पीछे से ही दुआएं कर ले। इंशाल्लाह मेरा रब बड़ा करीम है, उसका करम जो है वो मुल्तजम के लिए ही मौकूफ नहीं है, वो इंशाल्लाह आने वाले को सबको बख्शेगा, सब पर नवाजिश फरमाएगा और सब पर मेहरबानी फरमाएगा। तो बहरहाल दुआएं कीजिए, आंसू बहाइए, जो मांगना है मांगे। अच्छा, कुछ लोग जो ना दुआ में मैंने देखा थक जाते हैं, यार एक बार तो कर ली दुआ बार बार। अच्छा, अगर आपको कोई बहुत बड़ा खजाना दिखा दिया जाए कि जनाब ये हीरे जवाहरात दुनिया भर की पैसे पड़े, जितने लेने ले लो, तो अब आप कितने लेंगे? एक बार लेके चले जाएंगे, दोबारा कोई क्या दोबारा ले रहे तो दोबारा आप कुछ लेंगे, दोबारा कुछ लेंगे। तो आप मक्के मदीने हज में ये सोच बना लें कि जन्नत के खजाने खुले हुए हैं और मुझे कहा गया जितना समेटना है समेट लो। तो जिधर जिधर मौका मिले दुआ करनी है, जितनी दुआएं बार बार करें, ये दुआएं याद आएंगी आपको, सही बताऊं, यकीन करें ये दुआएं बहुत याद आएंगी। और जो दुआओं में कंजूसी कर रहे होंगे या कम दुआएं करेंगे या इन चीजों में दिल नहीं लगाएंगे, उनको भी याद आएगा यार कैसा मौका मिलता था मगर मैं कम दुआएं करता था, दुआएं नहीं करता था। तो मांगिए, दुआ करना किसी सूरत भी नफे से खाली नहीं है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा या उसका सवाब जमा कर दिया जाएगा, बलाएं टाल दी जाती हैं। तो बहरहाल अब आपका तवाफ कंप्लीट हो गया, अब आपने आना है आबे जमजम पर। वहां जमजम के अब कूलर लगे हैं तो जमजम पीजिए, हो सके तो जमजम पीने के बाद आंखों पर लगाइए, चेहरे पर मलिए, कुछ जिस्म पर भी मल लें। इस बात का एहतियात करें कि जमजम जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ ना लाए, क्योंकि मस्जिद का फ़र्श है। मगर अब सुभान अल्लाह, ये जमजम इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई,
اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ زمزم اسی لیے جس نیت سے اس کو پیا جائے، یعنی آپ مانگیے زمزم پیتے وقت بھی، زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، بلکہ اس کو دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، زمزم کی بڑی پیاری بھی دعا ہے، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ میں بیماریوں سے بھی شفا مانگتا ہوں، علم نافع بھی مانگتا ہوں، اللہ اکبر، اور علم اور رزق بھی وسعت والا مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی یاد کر کے جتنا ہو سکے زمزم پینا ہے۔ ہاں، زمزم پینے میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ وہ کولرز پر لکھا ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، کولڈ بھی ہوتا ہے، اور غیر مبرد بھی ہوتا ہے، جو ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ زمزم بغیر ٹھنڈا والا پئیں، نارمل والا پئیں، تاکہ آپ زیادہ بھی پی سکیں گے اور گلا وغیرہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، شروع میں اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ اور صرف زمزم ٹھنڈا نہیں، باقی کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی گروپ والوں کے فریج لگے ہوئے ہوتے ہیں، کمرے میں جناب کولڈ ڈرنک کے پڑی ہوئی ہیں، جتنی پینی ہے پیو۔ تو بھائی وہ فری ہے، میرا پیٹ اور گلا تو میرا ہے نا، پتہ چلا روز کی 4 کولڈ ڈرنک ہیں، چائے فری ہے تو 10 چائے پی رہے ہیں۔ ارے بھائی پانی ٹھنڈے پیے جا رہے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ میں حج کرنے گیا ہوں، پکنک پہ نہیں گیا، بیمار ہو گیا تو اس کے بعد یہ ساری عبادتیں کیسے ہوں گی؟ تو اس بات کا خیال رکھیں، اور آپ نے انشاءاللہ یہ طواف کرنا ہے، زمزم پینا ہے۔ اللہ پاک زمزم ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر ہو، مہربان مجھ پہ ساقی یہ کوثر۔ محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر ہو، مہربان مجھ پہ ساقی یہ کوثر۔ مانگی دعا زم کو پی کر، مانگی دعا یہ زمزم کو پی کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حاجی بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو اپنے تجربات بھی بتا رہے ہیں۔ گلاسز کے بارے میں بتایا گیا کہ خاص طور پہ حجر اسود پر جانے والے، ملتزم پر جانے کی جو ٹرائی کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات گلاسز بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اب گلاسز ٹوٹ کر آنکھوں میں بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسی کوئی ٹرائی کرنی بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے رش کم ہے، ویسے تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حجر اسود یا کعبہ شریف کی دیوار یا غلاف کعبہ پر عطر بہت لگا ہوتا ہے، تو احرام کی حالت میں نہ جائیں۔ احرام میں نہیں اور رات دیر سے آپ گئے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے رش کم ہے، تو آپ اپنے گلاسز اتار کر اور کوئی ضروری جیب میں سامان ہے تو وہ بھی کسی کو دے کر جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے۔ اور اس سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملی کہ گلاسز بھی 1-2 ساتھ لے کر جائیں۔ اگر آپ کو اینک پہننے کی ضرورت ہے تو وہاں پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے نمبر کی اینک ڈھونڈنا، اور بعض اوقات تو وہ بندہ ہی ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو 1 یا 2 ایکسٹرا لے کر جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اچھا جناب، اب آپ نے جیسے ہی زمزم پی لیا تو وہیں پیچھے ہی آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا سعی کے لیے، اور جہاں سے صفا کی پہاڑی قریب ہے تو اب آپ نے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر بھی خوب دعائیں کرنی ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ 25 قرآن پاک کی آیتیں تلاوت ہو جائیں تو اتنی دیر وہاں بھی دعا کریں۔ اب سعی کی نیت سبحان اللہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، سعی کے 7 چکر آپ نے کرنے ہیں۔ یہاں ایک کنفیوژن دور کر دوں کہ جب طواف خانہ کعبہ ہوتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہے حجر اسود سے شروع ہوا، حجر اسود پہ ختم ہوا تو 1 چکر ہو گیا۔ اسی کنفیوژن میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر صفا سے صحیح شروع ہو رہی ہے تو مروہ جا کر واپس صفا آنے پر 1 چکر پورا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا 2 چکر ہے، پھر صفا سے مروہ 3 چکر ہے، مروہ سے صفا 4 چکر ہے۔ تو سعی کے 7 چکر ہیں، جو شروع تو ہوگی صفا سے مگر ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر۔ 7واں چکر کہاں پر اینڈ ہوگا؟ مروہ پر ہوگا۔ اور سبحان اللہ اس میں بھی آپ ذکر و اذکار پڑھتے چلے جائیں، اس میں بھی خوب آپ جناب دعائیں کریں۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک پڑھتے جائیں گے۔ سعی کے دوران ایک اور ہاں، صحیح جب آپ نے شروع کی تو اب آپ نے جب صحیح کی نیت کر لی تو اب آپ استلام کریں گے، تو صفا پہ کھڑے ہو کر بھی آپ کو جو ہے نا وہ حجر اسود کا یعنی وہ
ہے. اور اگر آپ استلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ زمزم کے بعد جب صفا کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ گرین لائٹ کے پاس آ کر استلام کر سکتے ہیں. اور اب آپ جا کر یہ استلام واجب نہیں ہے, یہ سنت ہے, آپ کرنا چاہیں تو کر لیں, ورنہ آپ نے سعی جو ہے وہ شروع کر دی. اب جب سعی شروع کی ہے تو اس میں ایک بہت خوبصورت آپ کو منظر نظر آئے گا جو بھی دکھا رہے تھے ہمارے ایڈیٹر بھائی. یہ ہے گرین لائٹس, یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر, اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے. اچھا, ان گرین لائٹس کے درمیان مردوں نے دوڑنا ہے, جو دوڑ سکتے ہیں, جو بزرگ ہیں نہیں دوڑ سکتے کوئی بات نہیں, باقی مردوں نے دوڑنا ہے. اور دوڑتے وقت بھی یہ خیال رکھنا ہے کسی کو گرا نہیں دینا, ٹھوکریں نہیں مارنی. رش ہے تو پھر آپ نارمل چلیں, اتنی جگہ ہے, ویسے سارے ہی دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ دوڑیں, کیونکہ یہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی, اور سبحان اللہ یہ ان کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے, مگر خواتین نہیں دوڑیں گی. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ وہاں دوڑی تو عورت تھی, یاد بھی ان کی باقی رکھی گئی ہے, مگر اب عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا گیا. اور اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت ساتھ ہیں, یہاں اگر عورت دوڑے گی تو اس کا پردہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں رہ سکے گا, پردے کا خیال نہیں رہ سکے گا. اب میری بہنیں سوچیں کہ وہ اسلام جو ہمیں صفا اور مروہ پر بھی پردے کا خیال دے رہا ہے, دوڑنے سے منع کر رہا ہے, تو اے حجنوں اب واپس آ کر بھی پردے کا خیال رکھنا ہے. جو صفا مروہ پہ نہیں دوڑتی اور باہر میدانوں میں اور دادا نے کہاں کہاں بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں بے پردہ, ان سب نے بھی اب انشاءاللہ اس سے سبق لے کر آنا ہے کہ ہم نے پردے کا خیال زندگی بھر رکھنا ہے. مروہ پہنچ گئے, یہ پہلا چکر ہو گیا, پھر کعبے کی طرف رخ کریں, پھر دعا مانگیں, پھر مانگنے کا وقت ہے, پھر نوازنے کا وقت ہے. بلکہ اس سفر میں تو وہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے دوڑی تھی, کس طرح بیٹا پیاسا تھا اور ماں کو اس کی فکر تھی. اللہ کرے اس صفا مروہ میں اپنی ماں کو بھی یاد رکھیں, اپنی ماں کے لیے بھی ہم دعائیں کریں, اپنے والدین کی قدر کریں, اور سبحان اللہ اس عظیم خاندان کی قربانیاں بھی یاد کریں, اور بس مانگتے چلے جائیں. جیسے ہی 7 چکر کمپلیٹ ہوں گے, سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. اب مردوں نے حلق یا تقصیر کروانی ہے اور خواتین جو ہیں وہ صرف تقصیر کریں گے. حلق کیا ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دیں, کہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعاؤں سے نوازا ہے کہ جو سر کے بال پورے منڈواتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سر کے بال نہیں منڈوانے. اب اگر انہیں بال نہیں منڈوانے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ آپ دیکھیں گے مروہ پر کینچی لے کے کھڑے ہوں گے, وہ ادھر ایک کٹ لگائیں گے ادھر ایک کٹ لگائیں گے, کہیں گے آپ کی عمرہ ہو گیا, تقصیر ہو گئی. نہیں, تقصیر کیا ہے, قصر کیا ہے کہ آپ نے اپنے سر کے چوتھائی سر کے 1 پورے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے, 1/4 آف یور ہیڈ. یہ خیال رکھیے گا. تو آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے, پہلے تو دوبارہ مشورہ دوں گا, ساری بال اتار دیں بھائی, اس سے اچھی کون سی جگہ ہوگی جہاں میرے بال رہ جائیں ہیں. لیکن اگر آپ کو پھر بھی نہیں کروانا تو آپ نائی کے پاس جائیں, باقاعدہ وہاں دکانیں بنی, اور اس کو کہیں کہ میرے پورے سر کے 1 انچ بال کم کرو. تو جب وہ پورے سر کے کرے گا تو آپ کو تسلی ہوگی کہ چوتھائی تو پھر بھی ہو گیا ہوگا, ورنہ 1/4 کروانا آسان نہیں ہے. اچھا, عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے 1/4 سر کا 1 پورا کاٹیں گی. اب اس میں وہ اپنی چٹیا کو دیکھ لیں. بعض خواتین کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چٹیا کے نیچے تک بال پورے نہیں آ رہے ہوتے, آدھے اسٹیپ بائی اسٹیپ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ 1/4 یعنی پورے سر کے چوتھائی سر کے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کٹ جائیں. تو اگر تو بال پورے ہیں اور آخر تک چٹیا تک آ رہے ہیں, پھر تو اپنی انگلی کے گرد گھما کر اس کو کاٹ لیں گی تو ان کا قصر ہو جائے گا. اور اگر اسٹیپ بالوں کی کٹنگ ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے بالوں میں 1/4 بال جو میرے سر کے ہیں اس کا 1 پورا یعنی چوتھائی سر کا 1 پورا بال کٹ جائے, تب آپ احرام سے باہر ہوں گے. اس سے پہلے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی. تو ماشاءاللہ جب یہ آپ کا ہو جائے گا, آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب آپ نے عمرہ کر لیا ہے, اب حج تک آپ کے پاس حسین دن ہیں, آپ عبادتیں کیجئے, طواف کیجئے. علماء فرماتے ہیں بہتر یہ کہ نفلی طواف زیادہ کرے, مگر اگر کوئی عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے تو کرے, لیکن اس کے بعد آپ مکہ پاک کی زیارتیں کریں, زیادہ سے زیادہ وقت حرم پاک میں گزاریں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ کعبہ کہیں اور نہیں ہے, تو ہو سکے تو روزانہ 2-3 طواف کریں. اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد طواف کریں. طواف نہیں کر سکتے تو حرم پاک میں بیٹھ کر تلاوت کریں, کعبے کا دیدار کرتے رہیں, کیونکہ یہ دیدار بھی کہیں اور نصیب نہیں ہوگا. بس پرابلم یہ ہے کہ جناب عمرہ کر لیا, اب لوگ شاپنگ سینٹر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ہوٹلز میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ اس لیے نہیں گئے ہیں. اب نیت یہ کر لیں کہ اب زیادہ سے زیادہ وقت میں نے حرم پاک میں گزارنا ہے. اگر اپنے ذمہ یہ ٹارگٹ لے لیں کہ میں نے روزانہ میں نے کم از کم مکہ پاک میں 1 قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, میں نے مدینہ پاک میں قرآن پاک پورا کرنا ہے, تو پھر آپ کی روٹین بن جائے گی تلاوت قرآن کی. اور ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے کچھ نیک اعمال بھی دیے جاتے ہیں, کچھ ٹارگٹس بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ روزانہ یہ اعمال کریں. تو جب ان اعمال کو اپنے ساتھ آپ شامل کر لیں گے تو اللہ نے چاہا چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. سو دوستو, آپ نے عمرہ کرنے کا طریقہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنے
اور ویڈیو میں دیکھے بھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور احباب تک شیئر کریں، اور خاص کر کے ان لوگوں تک جو عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمرہ نصیب کرے، آمین۔ دوستو مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔